الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، ہم جہاں کئی فتنوں سے نبرد آزما ہے اور کئی حالات سے دوچار ہے، اس میں ہمارے ذاتی حالات بھی اثر انداز ہیں اور اسی طریقے سے بین الاقوامی اور مقامی اور اسی طریقے سے جو علاقائی مسائل ہوتے ہیں ہم ان سے بھی دوچار ہیں۔ ان تمام مسائل کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا اپنے سے ممکن ہوتا ہے عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو لگاتے ہیں، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر بھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس پر ندامت اور افسوس یقیناً ہمیں ہوتا ہے اور کسی حد تک ہم اسے اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہماری یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور جس کی زندگی کے اندر یہ والا عمل ہو جو میں نے ذکر کیے ہیں تو وہ ایک مبارک زندگی گزار رہا ہے، وہ ایک بہترین زندگی گزار رہا ہے جس میں گناہ بھی ہو گئے اور اللہ سے توبہ استغفار بھی ہو گیا۔ گناہ ہو گیا تو اس پر ندامت ہوئی اور اللہ سے معافی مانگی، توبہ استغفار کر لیا، تو یہ شخص بڑا خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھے ہوئے ہے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن چند عرصے سے ایک جو بہت زیادہ ہم آپس میں ایک ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی،
جس کو موجودہ زمانے کی زبان میں فیک نیوز کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ چیز استعمال کر رہا ہے، تو اگر کسی کو کوئی خبر پہنچانی ہے تو اس کے ذریعے خبر بہت جلدی پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ چند ہی لمحوں میں پوری دنیا کے اندر وہ خبر مشہور ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں صرف نچلی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بڑے ممالک کے درمیان بھی ہو رہی ہے، بڑے ریاستوں کے درمیان بھی ہو رہی ہے، اور اس سے بعض دفعہ کسی ریاست کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسری ریاست کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے فی زمانہ مشہور شخصیات ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، یہ اسی طریقے سے اور جو ہمارے مشہور لوگ ہیں جن کو عوامی سطح پر ایک فوقیت حاصل ہے، ان کے علمی مرتبے کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یا کسی اور وجہ سے ان کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ لوگ ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں عموماً اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز چلا دی جاتی ہے کہ فلاں پر حملہ ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہسپتال چلا گیا، اس طرح کی خبریں آپ دیکھتے ہیں، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی تردید ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہاں خبر چل گئی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ پر حملہ ہو گیا ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ بہت تیزی سے یہ خبر چلی اور گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت تو حرم شریف کے اندر عمرہ فرما رہے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں نے خبر چلا دی کہ حضرت شہید ہو۔ یا دوسری طرف جو آج کل حالات چل رہے ہیں تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجزیے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک شور اٹھا، ایک ولولہ اٹھا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد یکجہتی کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی کانفرنس ہوئے، بڑے بڑے جلسے ہوئے، لوگوں نے ان کے لیے فنڈ جمع کرنا شروع کیا اور بڑے پیمانے پر یہاں سے مدد گئی اور ایک آواز بلند ہوئی پوری دنیا میں۔ پھر فوراً اس آواز کو دبانے کے لیے انڈیا کا شوشہ شروع ہو گیا کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کر رہا ہے، اور جس چیز کو انہوں نے معیار بنا کر حملہ کرنے کی کوشش کر، حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو نتائج یہ بتاتے ہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود ان کے اپنی پلاننگ کے تحت یہ سارا معاملہ ہو، کہ ایک بڑا معاملہ کیا گیا، جب لوگوں کو شہید کروایا گیا اور اس کے بعد فوراً FIR بھی کٹ گئی، اور اس واقعے کو پھر سامنے رکھ کر انڈیا تیار ہو گیا حملہ کرنے کے لیے۔ پاکستان کی توجہ فلسطین سے ہٹا کر اس طرف کر دی گئی کہ ایک جو بڑی آواز بلند ہو رہی تھی اس آواز کو دبا دیا گیا۔
وہ تو اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. سورہ طارق کی آخری آیات ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اور اس سے پہلے انہم یکیدون کیدا وَأَكِیدُ کیدا کہ کفار ایک پلاننگ کرتے ہیں جس کے اندر کوئی شر ہوتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے. اللہ رب العزت بھی حالات ایسے بناتے ہیں کہ وہ معاملات پھر اپنے ہی مخالف ہو جاتے ہیں. اگرچہ یہ سارے حالات پیدا کر کے پھر فلسطین پر ایک بمباری کی گئی جس میں کافی لوگ شہید بھی ہوئے، اور جب اس طرح افراتفری کا عالم ہوتا ہے تو عموماً خبریں پھیل نہیں پاتی، توجہ ایک طرف چلے جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح چند مہینے پہلے ایک آگ برپا کی تھی امریکہ کے ایک مشہور ریاست میں کیلیفورنیا میں، جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، اور اس علاقے کو بالکل صفا ہستی سے مٹا دیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے اسرائیل میں بھی آگ برپا کی کہ تم لوگ توجہ ہٹانا چاہتے ہو مسلمانوں کی، تو اللہ رب العزت کی پلاننگ دیکھ لو. آج اسرائیل کا کافی علاقہ جو جل کر ختم ہو چکا ہے، اگرچہ وہ آگ ایک جنگل سے شروع ہوئی لیکن وہ پھیلتے پھیلتے اب کافی حصے کو لپیٹ میں لے چکی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی پلاننگ ہے. میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. جب تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آ جائے تو دیکھ لیا کرو، جانچ لیا کرو کہ وہ شخص اس قابل بھی ہے کہ اس کی خبر پر تصدیق کی جائے، اس کی خبر کو مان لیا جائے، اس کی خبر کو تسلیم کر لیا جائے. تو پہلے جانچ پڑتال کر لو. قرآن پاک کی واضح آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو خبر کو، اس بندے کو جانچ لو کہ وہ جو خبر دینے والا ہے آیا اس کی خبر درست ہو سکتی ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں پڑ جاؤ اور کوئی ایسا عمل کر بیٹھو کہ بعد میں تمہیں ندامت ہو. فتصبحوا علی النادمین. ایسا نہ ہو کہ بعد میں ندامت ہونے لگے تمہیں. تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جہاں بھی خبر دیکھتے ہیں اس کو فوری طور پر شیئر کر دیتے ہیں، نہیں اندازہ لگاتے، نہیں دیکھتے کہ یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ. بعض مرتبہ اپنی خبر کو پہلا وقت دینے کے لیے لوگ چلا دیتے ہیں تاکہ میری طرف سے خبر پہنچ جائے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی خبر پہنچ جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ کام آج سے پہلے مشرکین نے، کفار نے، یہود نے بہت زیادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں.
اکثر آپ غزوات میں جاتے اور پیچھے سے چند شریر لوگ خبر پھیلا دیتے کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے. صحابہ جو باقی ہوتے تھے وہ پریشان ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی زنا کی. تو اس طرح کی خبریں پھیلانا یہ یہود کا کام، عیسائیوں کا کام ہے، کفار کا کام ہے. مسلمانوں کو ایسا کام جب نہیں دیتا. اس کی ایک نظیر آپ کو اپریل فول میں نظر آتی ہے. جو اپریل فول منایا جاتا ہے، کئی ناسمجھ ہمارے مسلمان بھی وہ چیز کرنے لگتے ہیں کہ پہلے خبر چلا دیتے ہیں کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، تمہیں نوکری سے نکال دیا. جب وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، سکتے میں چلا جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں اتر جاتا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. پھر اسے اپریل فول کے دن یاد کروایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو آ چکی ہے، یہ ساری وہاں سے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. شریعت اس چیز سے روکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتارنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان سمجھ جائیں کہ خود سے وہ چیزیں شیئر نہ کریں جو جن پر آپ کو یقین نہ ہو، آپ کو تسلی نہ ہو، یا دینے والا اس شخص پر آپ اعتبار نہ کر سکتے ہو، تو ایسے شخص کی خبر کو کبھی بھی آگے نشر نہ کریں. یہ غلط ہے. جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بعض ہمارے بڑے لوگوں کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی، یا ان کو قتل کر دیا گیا، یا ان پر حملہ ہو گیا. اس طرح کی خبریں چلائی جاتی. اس سے دوسرے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بعض دفعہ اپنوں کو ندامت بھی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں، اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے شریعت کیا تقاضے بتاتی ہے، کن قوانین کے تحت چلنے کو کہتی ہے، اس کے مطابق ہم چلیں. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم استعمال کرتے جائیں اور اپنے آپ کو گناہوں میں اتارتے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی خبر نشر کر دیں اور وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ایک غلط عمل ثابت ہو جائے. میں نے کچھ موجودہ حالات کے مطابق آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی ہیں کہ ایک خبر نشر ہوئی تو اس سے کیا حالات بنے اور اس کے پیچھے پھر کیا حالات ہوئے. انڈیا کے حملے کی خبر شروع کی گئی، ہمیں فلسطین سے توجہ ہٹا دی گئی. پھر فلسطین پر بمباری کی گئی ہے خطرناک قسم کی، جس میں کئی لوگ شہید ہوئے، اور اس وقت ہماری توجہ اس طرف تھی، وہ خبریں نہیں پھیلی. یہ تو اللہ رب العزت کی پھر ذات نے اپنا ایک فضل کا معاملہ کیا کہ ان کے اپنے ہی علاقے کے اندر ایک مصیبت نازل کر دی، جس کے نتائج ان کو بھگتنا پڑے اور ابھی تک وہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے. پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو مزید تفصیل سے بات کریں گے. السلام علیکم.